نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد رکوع نمبر 6 آیات نمبر 38 39 40 41 42 اور 43۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے رسولاً بہت سارے انبیاء علیہم السلام من قبل کا آپ سے پہلے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بنائے ان کے لیے بیویاں اور اولاد۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی نشانی لے آئے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر کام کا وقت لکھا ہوا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، مٹاتا ہے اللہ جو چاہے، ویثبت، اور قائم رکھتا ہے جو چاہے، وعندہ ام الکتاب، اور اللہ کے پاس ہے اصل کتاب۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ عذاب جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم تمہیں وفات کر دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو تمہارے ذمہ تو دین پہنچا دینا ہے، تبلیغ آپ کے ذمہ ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمہ حساب کتاب ہے۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا ہے انہوں نے، انا نأتی الارض، کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو، زمین کی طرف، ننقصها، گھٹاتے ہیں اس کو، من اطرافها، اس کے کناروں سے۔ واللہ یحکم، اللہ ہی حکم کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، کوئی ٹالنے والا نہیں اللہ کے حکم کو، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق کے ساتھ تدبیر کیا تھا حق کے خلاف، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا، تو اللہ ہی کی ہے تدبیر، اور سب تدابیر اور کارگر تدابیر اللہ کی ہے۔ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تکسب، ما تعمل، جو تم عمل کرتے ہو یا جو کچھ عمل کرتے ہیں، کل نفس، ہر نفس، وسیعلم الکفار، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو، لمن عقبی الدار، کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لست مرسلا، آپ پیغمبر نہیں ہے۔ آپ ان کو کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ تعالی میرے درمیان بطور گواہ، میرے لیے بطور گواہ، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ لوگ گواہ ہے اور ان کی گواہی کافی ہے جن کے پاس
کتاب کا علم ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 38 کے حوالے سے روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے بیویاں ہیں، اور جو شخص نبی ہو تو نبوت کے کاموں میں سے اس کو اتنی فرصت کہاں ملتی ہے کہ بہت سارے بیویاں بھی رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، خطاب کیا کہ آپ سے پہلے ہم نے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے ہیں، اور ان انبیاء کی بہت ساری بیویاں تھی، اور صرف بیویاں نہیں تھی بلکہ ان کے اولاد بھی تھی۔ لہٰذا بیویوں کا زیادہ ہونا یہ نبوت سے متصادم نہیں ہے، اور اولاد کا زیادہ ہونا نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ یہودی تمہیں پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھی؟ کیا تمہیں علم ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھی؟ تمہارا یہ اعتراض حسد، بغض اور عناد پر مبنی ہے، کفر پر جمنے کے خاطر یہ تو ایک بہانہ ہے۔ دین اسلام سے لوگوں کو روکنے کا ایک ذریعہ تم بتلا رہے ہو، اور دین اسلام سے لوگوں کو روکنا یہی تو تمہارا مقصد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی طریقے سے کیا کہتے ہیں مسکت جواب دیا کہ آئندہ کوئی بھی شخص ایسا جاہلانہ اعتراض نہیں کرے گا۔ ہر نبی کا اصل فرض منصبی یہ ہے کہ وہ قول و فعل سے امتوں کو تعلیم دے۔ اس لیے انسانوں میں سے اللہ نے کچھ خاص منتخب لوگوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب نکاح کرنا انسانوں کی ضرورت ہے۔ جب نکاح ہوگی اولاد ہوگی، جب اولاد ہوگی اولاد کی تربیت کیسے ہوگی، رشتہ داریاں ہوگی، رشتہ داریاں پالنے کا طریقہ کیا ہوگا، امتوں کے ازدواجی اخلاقی اور معاشرتی احکامات کیسے بتائے گا۔ جب ایک پیغمبر شادیاں کرے گا، رشتہ داریاں ہوگی، صلہ رحمی ہوگی، لوگوں کو اخلاق، عادات، اطوار، ازدواجی زندگی، معاشرتی زندگی اپنے قول فعل سے ظاہر کرنا ہے اس نے۔ یہ سب باتیں تو ایک پیغمبر کا، ایک مصلح کا وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے۔ باقی وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوتی، یہ اختیار نہیں ہوتی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آیت لے آئے۔ اب لفظ آیت کے بارے میں مفسرین کے آراء مختلف ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں آیت سے مراد معجزہ ہے، مطلب معجزات کا لانا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور پیغمبر کے دسترس میں یہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا کسی نبی سے لوگ معجزات کی فرمائش کرے اور نبی وہ فرمائشیں پوری نہ کرے یا نہ کر سکے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے آیات مذکورہ میں آیاتین سے مراد احکام الہی مراد لی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ احکام میں نسخ کیا ہوا ہے، پہلے امتوں کے جو احکام تھے اس کو بعد میں کیوں منسوخ کیا گیا، اس کی جگہ دوسرا حکم کیوں لایا گیا، یہ ایک جاہلانہ اعتراض ہے۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لا سکتا۔ احکامات کے منسوخے تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق اس میں تغیر تبدل کرتا ہے، تنسیخ کرتا ہے۔ اور سورہ یونس میں ہے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي
ان اتبع الا ما یوحى الی، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرے پاس اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، میرے پاس کوئی حکم کے تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار، لکل اجل کتاب، یہ ہر زمانے کے لکھے ہوئے اپنے احکامات ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے، ثابت رکھتا ہے جسے چاہتا ہے۔ معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء تفسیر ہے لکل اجل کتاب کی، وقال یمحو اللہ ما یشاء من الشرائع والفرائض فینسخہ ویبدلہ ویثبت ما یشاء منہا۔ اور پھر صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ سے نقل کی ہے کہ یمحو اللہ بالتوبۃ جمیع الذنوب ویثبت بذلک حسنات۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یمحو اللہ من دیوان الحفظۃ ما لیس بحسنۃ ولا سیئہ، جو فرشتے بنی آدم کے اعمال لکھنے پر مأمور ہے وہ حسب حکم ہر قول و فعل لکھتے ہیں، اور پھر اللہ کے طرف جو لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں، نیکیوں کو لکھتے ہیں، برائیوں کو لکھتے ہیں، اور جو اعمال نیکی اور برائیوں کے زمرے میں نہیں آتا اس کو یمحو اللہ مٹا دیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ کے پاس اصل کتاب ہے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے اللہ کے نبی، آپ کے مخاطبین جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور ہمارے طرف سے جو ان پر عذاب آنے کی خبر دی جا رہی ہے، جو ہم وعدہ کر رہے ہیں، جو وعید سنا رہی ہے، اس میں آپ کو کسی طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے موجودگی میں ہم نے آپ کو ان پر عذاب نازل کیا یا عذاب پہلے نازل ہونے سے پہلے اٹھایا تو یہ فکر کی بات نہیں ہے، آپ اس میں یہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس زمین پر اہل ایمان کا اقتدار جب ہو تو وہ مراد ہے کہ ہر طرف اسلام کا بول و بالا ہو، اعلاء کلمت اللہ ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو۔ اور صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تفسیر منقول ہے، حضرت قتادہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ ہمارے شیخ اور سند حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ نور اللہ مرقدہ، زبان پہ بار خدا یہ کسی کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میرے زبان سے لیے۔ مولانا شیر علی شاہ صاحب المدنی رحمہ اللہ الباری فرمایا کرتے تھے کہ ننقصها بفوت العلماء، زمین کو ہم گھٹاتے ہیں علماء کے فوتگی سے، علماء کی وفات سے، کیونکہ موت العالم موت العالم، عالم کی موت یہ عالم کی موت ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے، زبردست شعر پڑھتے تھے ایک عربی میں، الارض تحیا اذا ما عاش عالمها متى يموت عالم منها سمت طرف، اور اس کا زمین تب تک زمین ہے، زمین تب تک زندہ زمین ہے جس پر علماء زندہ ہو۔
اور جب علماء فوت ہو جائے تو یمت طرفن، تو ایک سیٹ اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. تو ننقصها من اطرافها اے ننقصها بفوت العلماء، ایک تعبیر حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب نے یہ بتائی تھی. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں. وہو سریع الحساب، اور اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق کے ساتھ مکر کیا تھا کافروں نے اس سے پہلے. اور حضرات انبیاء علیہم السلام کو اور اہل ایمان کو بہت زیادہ ستایا، بہت اذیتیں دی. لیکن فللہ الامر جمیعا، سب تدبیر اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی تدبیر کے سامنے پوری دنیا کی تدبیر بے سود ہے، بے معنی ہے. تدبیر کنت بندہ، تقدیر زنت خندہ. یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے عمل کو جانتا ہے. دنیا میں ان کے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق، ارادے کے مطابق سزا دیتا ہے. اور وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور عنقریب کافر جان لیں گے کہ جب آخرت میں یہ کافر اہل ایمان کے کامیابی اور اپنی ناکامی دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ لمن عقبى الدار، کہ کس کا انجام اچھا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں، تو آپ کہہ دیے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور اللہ کی شہادت اور گواہی کافی ہے میرے لیے. اور ان لوگوں کی ومن عنده علم الکتاب، اور وہ لوگ بھی کافی ہے جن کے پاس کتاب ہے، جو اہل ایمان ہے. میرے نبوت کی شہادت پر وہ علماء صلحاء کی شہادت اور گواہی جو ہے وہ کافی ہے. اللہ کی شہادت، علماء کی شہادت کے بعد، اہل علم کی شہادت کے بعد، جاہلوں، پڑھے لکھے جاہلوں، تمہارے انکار کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، اور قرآن کریم ہے، اللہ کا کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے قیامت تک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.